اسی اثنا میں کھڑکی کے باہر کے مناظر میں کھو گئی۔ بادلوں کے مناظر مجھے کبھی بور نہ ہونے دیتے تھے۔ قسمت بھی کیا چیز ہے، جو چیز مجھے بچپن میں سب سے زیادہ پسند تھی، اسی کے ساتھ اب میں سفر کر رہی ہوتی۔ جب میں برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھی تو آخری سیٹ پر بیٹھے ایک مسافر نے مجھے ایک صفحہ پکڑایا جس پر کوئی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ 31-32 برس کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر اینک اور سر پر کھلاڑیوں والی ٹوپی تھی۔ وہ شکل و صورت سے سلجھا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ بلا جھجک کہنے لگا، میں ایک مشہور آرٹسٹ ہوں۔ یہ میں نے جلدی میں آپ کا سکیچ بنایا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کا رنگین پورٹریٹ بنا سکتا، اگرچہ یہاں بچوں کے لیے کلرز اور ڈرائنگ بکس موجود ہوتی ہیں، لیکن میرے لیے زیادہ ضروری یہ تھا کہ ان لمحات کو امر کر لوں جس میں آپ کی شخصیت کی بے مثال خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ شاید آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن میں اس کا عکس بنائے بغیر رہ نہ سکا۔ دنیا میں کچھ مناظر صرف کچھ لمحات کے لیے نمودار ہوتے ہیں، جن کو میرے جیسے آرٹسٹ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے میں نے جلدی آپ کا عکس اس کاغذ کی زینت کر ڈالا۔ پلیز اسے قبول کر لیجئے۔ اس آرٹسٹ کی بات سے مجھے اپنے بچپن کی وہ بات یاد آ گئی جب میں کیمرہ خرید کر بادلوں میں بننے والے حیران کن مناظر کو امر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی باتوں سے میں وہ سکیچ لینے پر مجبور ہو گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں دھک سے رہ گئی۔ ہو بہو میرا عکس تھا۔ اگر اس نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ ہاتھ سے بنایا ہوا عکس ہے تو میں یہی سمجھتی کہ یہ کیمرے سے لی گئی تصویر ہے۔ خاص بات یہ تھی کہ تصویر میں میرے پیچھے کیبن نہیں دکھایا گیا تھا، بلکہ آسمان اور اس میں تیرتے ہوئے بادل تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میں کسی جہاز میں نہیں بلکہ بادلوں میں موجود ہوں۔ آپ نے مجھے بادلوں کے ساتھ دکھایا، کیبن کے ساتھ کیوں نہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ معلوم نہیں، مجھے لگا آپ ایک ایسا فرشتہ ہیں جو بادلوں سے اتر آیا ہو، وہ بے دھڑک بولا۔ میں نے سکیچ رکھ لیا۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو میں نے کسی سے دل سے قبول کیا تھا۔ اس سے پہلے مجھے بے شمار لوگ فرشتہ یا پری کہہ چکے تھے، لیکن یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے میرا تعلق بادلوں سے جوڑا تھا، جس سے اس کا خلوص جھلکتا تھا۔ اس کا نام میسو تھا۔ یہ نام اس کی ڈرائنگ کے نیچے لکھا ہوا تھا۔ یہ نہ میں نے سوچا تھا اور نہ ہی میسو نے کہ اس کا دیا ہوا خطاب بعد میں حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ جہاز سے اترنے سے پہلے اس نے باقی مسافروں کی طرح مجھ سے پتہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، بس ذرا سا مسکرایا اور بولا، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ معلوم نہیں یہ رسمی کلمات تھے یا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی۔ بہرکیف اگلے 6 ماہ ہماری کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ اس عرصے میں ایک اور تکلیف دہ واقعے سے دوچار ہوئی۔ میرے ابو یکدم شدید علیل ہو گئے اور بستر مرگ سے جا لگے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے معافی کی درخواست کی۔ میں اشک بار تھی اور ان کی حالت دیکھ کر شدید دکھی تھی، لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب میری ماں کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت وہ کہاں تھے؟ میرا باپ ایک خودغرض شخص تھا جسے اپنی خواہشات کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ میں ہی آخری وقت میں ان کے پاس تھی۔ سرخ بالوں والی علیسا نے اس وقت بھی اپنی منحوس شکل نہ دکھائی۔ ابو کے مرنے کے بعد میری زندگی میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ اب میں ایک ایسے آوارہ بادل کی طرح تھی جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ میری بچپن کی تنہائی لوٹ آئی تھی۔ میں انہی تلخیوں میں گھر گئی
جن سے میں نے چھٹکارا پا لیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میرے ساتھ اب کرس نہیں تھا۔ میری نظریں مسلسل کھڑکی سے باہر بادلوں پر ٹکی رہتی۔ میں اپنے آپ کو بھی کوئی بادل ہی سمجھتی تھی جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ زندگی خاموشی سے گزر رہی تھی کہ یکدم ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ جنوری کی 26 تاریخ تھی اور اس دن میرا آرام تھا، لیکن کمپنی نے میری لونا ایئر لائن میں ڈیوٹی لگا دی۔ وہ فلائٹ 364 تھی جسے سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم سے سربیا کے شہر بلگریڈ جانا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ DC-9-32 جیٹ طیارہ تھا جسے ڈگلس ایئر کرافٹ کمپنی نے تیار کیا تھا۔ یہ کمپنی بہترین طیارے بنانے کے لیے مشہور تھی۔ اس نے امریکی ایئر فورس کے لیے بے شمار لڑاکا اور بمبار طیارے بنائے تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس زمانے کے جہاز زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے جہاز میں عملے سمیت کل 25 مسافر سوار تھے۔ میں اور میری ساتھی بوبانا ہی اتنے مسافروں کے لیے کافی تھیں۔ جہاز اڑنے کے تھوڑی دیر بعد ہم نے مسافروں کو لنچ دے دیا۔ میں ہمیشہ کی طرح کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے امی ابو یاد آنے لگے۔ کرس کی طرح ان کی روحیں بھی بادل نہ بنی تھیں، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ میری نظروں کے سامنے آ ہی جائیں۔ میں ابھی انہی اوٹ پٹانگ سوچوں میں گم تھی کہ میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ عام طور پر 10,000 میٹر کی بلندی سے بادلوں کی شکلیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن دور افق پر مجھے ایک ڈبہ یا کمرہ نما بادل نظر آیا۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ایک مربع شکل کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ کسی نے بڑی احتیاط سے اس کی اطراف کو سیدھا کیا ہو۔ اتنے فاصلے سے یہ ٹکڑا نظر آ رہا تھا، یقیناً بہت ہی بڑا ہوگا۔ دور سے مجھے وہ جہاز کا کیبن لگ رہا تھا۔ میں ورطہ حیرت میں گم ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس پولرائڈ کیمرہ ہوتا تھا جس سے صاف شفاف تصاویر بنتی تھیں۔ میں اسے ابھی اپنے سامان سے نکالنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کیبن سے ایک تیز آواز آئی اور جہاز بری طرح سے تھر تھرانے لگا۔ یہ غیر معمولی جھٹکے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تربیت یافتہ ہونے کی بنا پر ہمیں معلوم تھا کہ یہ وہ جھٹکے نہیں تھے جو پرواز کے دوران موسم خراب ہونے کی وجہ سے لگتے رہتے تھے۔ پھر اچانک کیبن میں دھماکہ خیز انداز میں ہوا داخل ہوئی جس سے کھانے کے برتن، ٹرالیاں اور دیگر سامان الٹ کر پرے جا گرا۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ یقیناً جہاز میں کوئی بڑا سوراخ ہو چکا تھا جہاں سے باہر کی ہوا بکھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ جہاز کے تباہ ہونے کا شدید خطرہ تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو جہاز کی تمام اشیاء اور مسافروں نے کاغذ کی پرچیوں کی طرح ہوا میں بکھر جانا تھا۔ کچھ یاد نہیں کہ اس وقت میری کیا کیفیات تھیں، بس یہ یاد ہے کہ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میری سماعت اور بصارت کا یہ حال تھا کہ جیسے میں 80-90 برس کی ہو چکی ہوں، اور نہ ٹھیک دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی صحیح سنائی دے رہا ہے۔ نظروں کے سامنے سب چیزیں الٹ پلٹ ہو چکی تھیں، اور کانوں میں چیخو پکار سنائی دے رہی تھی یا ہوا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز۔ مجھے پائلٹ کی جاری کردہ ہدایات بھی سنائی نہ دیں۔ ایئر ہوسٹس ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی کہ پہلے پائلٹ کا حکم سنیں اور اس کے مطابق مسافروں اور چیزوں کو بچائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس لمحے ہمارے ہوش اڑ چکے تھے اور کسی ہدایت کی پرواہ نہ تھی۔ جہاز کو شدید خطرات لاحق تھے۔ تباہی کسی بھی لمحے آ سکتی تھی۔